اللہ 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 چاند تاروں کے شان جمالی میں تو، سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو، گوشے گوشے میں تو، بالی بالی میں تو، ٹہنی ٹہنی میں تو، ڈالی ڈالی میں تو، بوٹے بوٹے میں گل، بوٹے بوٹے میں گل، گل میں بو بو میں تو، اللہ 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 اللہ۔ یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے، تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے، ہم اگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے، جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے، تیرا محبوب وہ، تیرا محبوب وہ، اس کا محبوب تو، اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف خدا برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی، قائم ٹی وی کی خصوصی نشریات رحمت رمضان میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ جی ناظرین، آج 22 رمضان گزر رہا ہے اور انشاءاللہ آنے والی جو شب ہے وہ 23ویں شب ہے، جس میں ہم آج اعمال بھی بجائے لائیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں قبلہ کی طرف اور ان سے کہتے ہیں کہ آج اس 23ویں شب کے موضوع پر کچھ روشنی ڈالیں اور ہمارے ناظرین کو آج کے بارے میں کچھ آگاہ کریں۔ جی قبلہ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ قبلہ اللہ۔ آج 23ویں شب ہے اور انشاءاللہ ہم شب قدر کے اعمال بھی بجا لائیں گے، تو آج شب قدر کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو آپ کچھ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں شب قدر کے موضوع پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 23ویں ماہ مبارک کی شب ہے اور جسے ہم شب قدر بھی کہتے ہیں۔ برادران اہل سنت کے ہاں 27ویں شب اور ہمارے ہاں احتمال کے مطابق 19ویں شب، 21ویں شب اور 23ویں شب۔ اور یہ 19 اور 21 کی دو خصوصیات آپ نے 19ویں شب اور 21ویں شب میں یوم شہادت اور یوم ضربت امیر المومنین کا تذکرہ ہم سے سنا، اور یہ بھی عرض کر دینا ضروری ہے کہ ہمارے ہاں علماء تشیع کے ہاں اور مذہب آل محمد میں یہ دونوں بھی شبۂ قدر میں ہیں، لیکن 23ویں شب ان دونوں شبوں سے افضل ہے، اور اس میں دلیل یہ ہے کہ اس سے بڑی رات اللہ کیسے رکھے جس میں علی اس دنیا سے گئے۔ ظاہر ہے تو وہ کوئی منتخب رات ہوگی۔ 19ویں شب بھی شب قدر ہے جس میں علی کو ضربت لگی ہے، اور 21ویں شب جس میں شہادت ہوئی ہے۔ تو جناب حسن نے جو خطبہ دیا ہے اس میں یہ جملہ کہا ہے کہ آج کی رات جب میرا بابا اس دنیا سے گیا ہے تو یہ رات شب قدر ہے۔ تو یہ دلیل ہمارے پاس حدیث سے موجود ہے کہ 21ویں بھی شب قدر ہے۔ رہی بات آج کی، تو حدیثوں میں وارد ہے کہ آج جو 23ویں شب ہے جس میں آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں، یہ شب ان دونوں شبوں سے افضل بھی ہے، اور قوی تر احتمال یہ ہے اور غالب گمان یہ ہے کہ قرآن اسی شب میں نازل ہوا ہے، جو کہ قرآن خود کہہ رہا ہے سورہ مبارکہ قدر میں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ تو یہاں بات کو روک کے میں اپنے سننے والوں سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ ظاہر ہے کہ قدر و منزلت کی رات ہے، عبادت کی قبولیت کی رات ہے، خدا کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، استغفار کو قبول کیا جاتا ہے، قضاء عمری کی نمازیں آپ پڑھ رہے ہیں اور آج کے دن کے اعمال بھی وارد ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ گزارش ہے کہ ہمیں اور قائم ٹی وی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اس مقدس شب میں ہمارے لیے بھی دعا فرمائیے، اور ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ پروردگار اس عظیم شب میں اپنی رحمت اور برکتوں کو آپ پر نازل کرے۔ دوسری بات، آج کے کچھ اعمال وارد ہوئے ہیں، یقیناً یہ اعمال خاصہ ہے شیعان علی ابن ابی طالب کا، کیونکہ آل محمد نے یہ اعمال ہمیں دیے ہیں۔ 100 رکعت نماز ہے، سورہ عنکبوت کی تلاوت ہے، آج کا غسل ہے، اور یہ عرض کر دوں کہ غسل عبادت سے پہلے بھی ہے
اور مستحب غسل عبادت کے بعد بھی ہے، رات کا آخری حصہ جب آپ عبادت کر چکے تو سحر سے پہلے دوبارہ غسل کریں، سبحان یہ بھی سنت ہے۔ اللہ ہر قطرے کے عوض اللہ، سبحان اللہ، ثواب اور اجر عطا کرے گا، جتنے قطرے وہ غسل سے پانی کے آپ کو مس ہو کے گزریں گے۔ دوسری بات یہ کہ آج کی شب میں قرآن نازل ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ تو عرض کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ تنزیل قرآن کا مہینہ ہے رمضان المبارک، تو زیادہ سے زیادہ تلاوت فرمائیے، زیادہ سے زیادہ سورہ قرآنی کی، سورہ قدر کی، اور ایک دعا جسے صاحب مکیال المکارم علامہ تقی موسوی اصفہانی، جن کا انتقال بھی بہت بڑے عالم تھے، اور امام زمانہ نے خواب میں آ کے یہ کہا تھا کہ تم مجھ پر کتاب لکھو کہ میرے شیعوں پہ میرے کیا حقوق ہیں، یہ کتاب تم لکھو۔ تو علامہ تقی نجفی اصفہانی جو ہے وہ ان کی انتقال بھی انہی دنوں میں شب قدر میں ہوا ہے، انہوں نے یہ دعا لکھی کہ زیادہ سے زیادہ، اور یہ مفاتیح الجنان میں بھی ہمیں چاہیے، کیونکہ ہم دعاؤں کو پڑھتے تو ہیں، اس کا اجر و ثواب اپنی جگہ ہے، لیکن میں ہمیشہ اس پہ زور بھی دیتا ہوں، امفسائز بھی کرتا ہوں کہ ہمارے نوجوان دوست اور بھائی بزرگ تو یقیناً جانتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن نوجوانوں کو، کیونکہ یہ حدیث ہے کہ جوانی کی عبادت، اور اگر جو جوان، ہمارا جوان، یہ عجیب حدیث ہے کہ جو جوان جوانی میں تلاوت قرآن کرتا ہے، قرآن اس کے گوشت اور خون میں مل جاتا ہے، یعنی ذات میں قرآن اتر جاتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ قرآن صرف ہماری زبان اور دہن تک نہ رہے، ہمارے رگو پے میں اتر جائے، تو پھر جو عمل ہوگا، اور ظاہر ہے کہ لہو کا اثر ہوتا ہے، تو یہ لہو کا اثر نسلوں میں بھی جاتا ہے اور انسان کے اپنے اعمال میں بھی ہوتا ہے، کیونکہ اگر کوئی رزق بھی انسان کھاتا ہے تو اس کا اثر یہی وجہ ہے۔ دیکھیے اگر اسلام کسی چیز سے روکتا ہے تو اس میں اسلام کا فائدہ نہیں ہے، نعوذ باللہ خدا کا یا رسول کا یا ائمہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر حرام کھانے سے روکا ہے تو وہ بھی اسی لیے روکا ہے کہ وہ رگوں میں شامل ہو جاتا ہے، خون میں سرائیت کر جاتا ہے، اور اس حرام لقمے کا اثر ہی ہوتا ہے کہ انسان عبادت الہی اور محبت محمد و آل محمد سے دور ہو جاتا ہے۔ تو جتنا قرآن کو تلاوت کرتے رہیں گے، یہ اس کی صورتوں کا اثر اور اعجاز یہ ہے، اور اعجاز قرآن کا سورہ مبارکہ رات میں رکھا ہوا ہی ہے کہ وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ یہ پہاڑ اتنی تاثیر رکھتا ہے، یہ قرآن اتنی تاثیر رکھتا ہے کہ اگر پہاڑ پہ بھی اتار دیا جاتا تو میرے حبیب آپ دیکھتے کہ وہ پھٹ رہا ہے، ریزہ ریزہ ہو رہا ہے، کس سے؟ خشیت الہی سے۔ تو ایک ایسا پہاڑ جو زندگی نہیں رکھتا، شعور نہیں رکھتا، عقل نہیں رکھتا، اس پہ بھی قرآن کا یہ اثر ہے۔ تو جو ہم ہیں، جو زندگی رکھتے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، شعور رکھتے ہیں، افضل المخلوقات ہیں، قرآن ہمارے بدن پر، ہمارے لہو پہ، ہمارے عقل پہ، ہمارے قلوب پہ کتنا زیادہ اثر انداز ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ جب اثر انداز ہوگا تو ہمارے اندر جب پہاڑ خشیت الہی سے جھک رہا ہے تو یہی قرآن ہمیں بار بار سجدہ کرنے پہ مجبور کرے گا کہ ہمارا خالق کتنا بلند ہے، اور یہ اس قرآن کے پڑھنے کی تاثیر ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کیجیے۔ دوسری بات یہ جو دعا علامہ تقی اصفہانی نے نقل کی وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس رات میں دعا مانگی جائے، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن، امام زمانہ کی دعا مانگیں اور ان کی سلامتی، اس دعا کو سلامتی امام زمانہ کہتے ہیں، سلامتی حضرت حجت کی دعا مانگیں۔ اور یہ عرض کر دینا ضروری ہے، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال ہے بھئی ہم حضرت کے لیے دعا کیا مانگیں؟ بعض افراد نے کئی جگہ مجھ سے بھی یہ سوال کیا اور علماء سے بھی کرتے ہیں کہ بھئی ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں؟ ہم تو خود ان کی دعا سے زندہ ہیں، اور دعاؤں میں یہ جملے ہیں کہ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، آپ کے صدقے میں ہمیں رزق مل رہا ہے، اور آپ کے صدقے میں زمین و آسمان قائم ہے۔ اور بھری پڑھی ہیں کتابیں اس حدیث سے شیعہ مکتب فکر کی کہ اگر امام کا وجود دنیا میں نہ ہو، حجت کا وجود نہ ہو، تو دنیا فنا ہو جائے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے، تو علامہ سید علی بن طاؤس بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ وصیتیں لکھیں، وہ وصیتیں بعد میں کسی کے ہاتھ لگیں اور کتاب کی صورت میں چھپ گئیں۔ تو وہ کتاب چھپی ہے کشف المحجہ کے نام سے، اس میں ان کا یہ جملہ، اور بڑا حسین جملہ ہے، انہوں نے لکھا ہے میرے بیٹے امام زمانہ کے حقوق واجبہ میں سے ہیں، جیسے باپ کے کچھ حقوق بیٹوں پہ ہوتے ہیں اور بیٹوں کے باپ پہ ہوتے ہیں، باپ کے اولاد پہ ہوتے ہیں، اولاد کے باپ پہ، اسی طرح ہم پہ ایک حق ہے امام زمانہ کا، اور وہ یہ ہے کہ ہم حضرت کے لیے دعا کریں۔ اور اس دعا کا مقصد کیا ہے؟ اس دعا سے ان کا کچھ نہیں سنورتا، ہمارا بہت کچھ سنورتا ہے۔ اچھا کیا کہا انہوں نے اپنے بیٹے کو کہ اگر کوئی کم عقل تم سے یہ کہے کہ امام کو ہماری دعا کی کیا ضرورت ہے، تو اسے سادہ سا جواب یہ دینا کہ یہ بتا اللہ کو ہماری نماز کی کیا ضرورت ہے۔ تو وہ تم سے پلٹ کے کہے گا کہ ہم اپنی بندگی ثابت کرنے کے لیے
نماز پڑھتے ہیں کہ ہم اقرار کر رہے ہیں ہم تیرے بندے ہیں. تو کہا یہی جواب تم دینا, آل محمد کو تمہارے درود کی کیا ضرورت ہے, ان پہ تو اللہ درود پڑھ رہا ہے. تو کہا کہ بھائی ان کا کچھ نہیں سنورتا, ہم اپنی محبت اور اپنی بندگی اور اپنے محب ہونے کا اظہار کر رہے ہیں. اسی طرح جب ہم امام کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں, آپ اپنے معاشرے میں دیکھیے کہ اگر آپ اپنے والد کے ساتھ کوئی نیکی کریں یا والدہ کے ساتھ کوئی نیکی کریں تو ان کا تو کچھ نہیں سنور رہا, لیکن جو دعا اس کے بدلے میں وہ آپ کو دیتے ہیں. تو یہ تو قرآن کی آیت موجود ہے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل میں بھی اور دیگر مقامات پہ بھی کہ وبالوالدین احسانا, والدین سے احسان کرو. تو امام سے پوچھا گیا کہ ان والدین کی بات ہے, کہ ان سے بھی کرو, مگر تمہارے کچھ والدین ایسے ہیں جو ان والدین سے جنہوں نے تمہیں جنم دیا ہے افضل ہیں. کہ وہ کون ہے؟ کہ نبی کی حدیث یاد نہیں ہے, یا علی انا و انت اب و حاذہ الامہ, میں اور تم اس امت کے باپ ہیں. تو وہ باپ جو تمہارے دینی باپ ہیں, تو اس کا مطلب ہے نبی کی حدیث نے بتایا امام دینی باپ ہوتا ہے. تو جہاں ہم اپنی طول عمر کے لیے, ماں باپ کے لیے آج کی رات میں دعا کر رہے ہیں, اپنے بہن بھائیوں کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے, مومنین کے لیے دعا کر رہے ہیں, تو کیسے ہو جس کے صدقے میں ہم باقی ہیں اور ہماری ایک ایک سانس جس کی مقروض ہے, جس کی وجود کی, جس کی ذات کی, ہم اس امام زمانہ کے لیے دعا نہ کریں. تو سید علی بن طاؤس نے کہا اگر کوئی کہے تم سے تو کہو آل محمد کو ہمارے درود کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہم اپنی بندگی کے لیے کرتے ہیں. تو ہم امام کے لیے دعا بھی اپنی بندگی کے لیے کرتے ہیں, بتانے کے لیے کہ مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں, ہم آپ کی رعایا ہیں, ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. اب ہوگا کیا کہ جب وہ پلٹ کے ہمیں دعا دیں گے تو ان کا تو ہماری دعا سے کچھ نہیں سنورا, ہمارا سب کچھ ان کی دعا سے سنور جائے گا. اسی طرح جب ہم زیارت پڑھتے ہیں معصومین کی تو کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, یا السلام علیکہ یا صاحب الزمان, یا السلام علیکہ یا امیر المومنین. اور یہاں تک میں کیوں آیا, کیونکہ آج کی رات زیارت امام حسین پڑھنے کی بھی بہت فضیلت ہے, اور کربلا میں جو لوگ جاتے رہتے ہیں اور آپ کربلا ٹی وی پہ دیکھتے بھی رہتے ہیں, اعمال میں معصومین نے یہ کہا ہے کہ زیارت امام حسین پڑھو. ہم جب امام حسین پہ سلام کریں گے تو یقیناً امام حسین کا کچھ نہیں سنور جائے گا نعوذ باللہ, لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہے. اور جب جواب دینا واجب ہے تو ہمارا یہ یقین بھی ہے اور عقیدہ بھی یہ کہتا ہے کہ مولا ہم پہ سلامتی بھیجیں گے, اور جس پہ حسین سلامتی بھیجے پھر اسے کوئی مٹا نہیں سکتا. واہ واہ واہ. جی ناظرین بہت شکریہ قبلہ. جی ناظرین اب بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں مولانا اسد علی زیدی. بس وقت ہوا ہے بریک کا, تھوڑی دیر میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ 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 اللہ. ویلکم بیک ناظرین, ہم بریک سے واپس آ گئے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا اسد علی زیدی جو کہ شب قدر کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں. آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور ان سے کہتے ہیں اپنی گفتگو کو وہیں سے جاری کریں جہاں سے انہوں نے ختم کی تھی. جی قبلہ آپ اپنی گفتگو وہیں سے شروع کریں. یہاں آج ہم گفتگو کر رہے تھے وقفے سے قبل کہ یہ ایسی عظیم رات ہے جہاں ہم ایک دوسرے کو عبادتوں میں یاد رکھنے کی رات ہے, اپنے لیے طلب مغفرت کرنے کی رات ہے. تو ایسے میں اگر ہم ائمہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, یقیناً ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ انہیں ضرورت نہیں ہے, اور خصوصی طور پہ آج کے اعمال میں دعا امام زمانہ ہے. اور وہ کس لیے ہے کہ ہم امام کے لیے دعا کریں تاکہ ہم امام کی نظر کرم میں رہیں. جو خادم زیادہ خدمت کرتا ہے اپنے حاکم کی, اپنے مولا کی, اپنے آقا کی, تو وہ زیادہ نظر کرم میں رہتا ہے. ویسے تو سارے خادمین نظر کرم میں رہتے ہیں, لیکن جو زیادہ خدمت کرتا ہے یا جو بار بار نام لیوا ہوتا ہے یا جو بار بار مولا کی تعریف بیان کرتا ہے یا انہیں ہر چیز میں یاد رکھتا ہے یا ان کا خیال کرتا ہے, ایسا خادم اپنے آقا کو یاد رہتا ہے. تو ہم بار بار دعا کر کے ان خادموں امام زمانہ میں ہونا چاہتے ہیں جن پہ امام زمانہ کی نظر رہے. اچھا, یہ خصوصی طور پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام زمانہ کی ہی ذات کیوں؟ تو دیکھیے ویسے تو امام ائمہ کلنا محمد کی سرحد میں ہیں, لیکن آج کی رات جو ہے اس قرآن میں یہ لفظ رکھا ہوا ہے سورہ قدر میں, جہاں سورہ قدر کا تذکرہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. تم کیا جانا لیلۃ القدر کیا, یعنی کہ اتنی عظیم رات ہے کہ ہم اس کا ادراک اور تدارک ہی نہیں کر سکتے کہ کتنی عظیم رات ہے. اور یہ آپ مجالس میں سنتے رہتے ہیں کہ لیلۃ القدر جناب سیدہ کا بھی لقب ہے. بے شک. تو لیلۃ القدر, تو یہ دونوں زاویے آج کے ذکر میں جب بھی آپ سورہ قدر کی تلاوت کریں
تو یہ سوچیں کہ جب ایک رات کو نہیں سمجھ سکتے تو مقام سیدہ کو کیا سمجھا جائے گا۔ اور تعبیر لیلۃ القدر بھی اسی لیے ہے کہ جب بھی معصوم سے پوچھا گیا کہ آپ کی جدہ کو لیلۃ القدر کیوں کہا گیا، تو کہنے لگے جیسے لیلۃ القدر کی راتوں کا ادراک ناممکن ہے ویسے سیدہ کی معرفت کا ادراک ناممکن ہے، سیدہ کی ذات کی بلندی کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ آگے بڑھیے تو اللہ کہہ رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ، یہ جو رات ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو یہاں معصومین نے دونوں تعبیریں موجود ہیں، یعنی اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اور پھر معصوم سے پوچھا گیا تو کہنے لگے سیدہ کی نسل 1000 بنو امیہ کے حاکموں سے بہتر ہے۔ اور یہاں ایک عالم ہیں اس وقت ایران میں، علامہ عادل علوی، انہوں نے اتنا حسین اور خوبصورت جملہ لکھا، چونکہ آج کی رات ہم عبادت کرتے ہیں اور ہر نماز میں ایک تسبیح ہم پڑھتے ہیں جس کا تعلق جناب سیدہ سے ہے، تسبیح فاطمہ الزہرا۔ تو انہوں نے کہا، بڑا خوبصورت جملہ علامہ عادل علوی نے لکھا جو مجھے بہت پسند ہے، انہوں نے لکھا کہ لیلۃ القدر میں یہ جو اشارہ ہے کہ یہ 1000 مہینے سے افضل ہے، تو وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن کی 70 ظاہر ہے 70 باطن، تو کہتے ہیں ایک تفسیر یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ سیدہ کی تسبیح پہ پڑا ہوا ایک دانہ 1000 راتوں کی 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 اذکار سے 1000 نمازوں سے افضل ہے۔ اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث بھی ہیں، اور علامہ عادل علوی نے، ظاہر ہے کہ ہمارے علماء بے بنیاد اور بے سروپا بات نہیں کرتے۔ قرآن میں اللہ سورہ مبارکہ احزاب میں کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والوں اللہ کا ذکر کثیر کرو۔ اب جسے اللہ کثیر کہے وہ کثیر کیا ہوگا؟ دیکھیے میں اور آپ اپنی کیپیسٹی کے مطابق کثیر کہہ سکتے ہیں، ہمارے سننے والے جس نے جتنا کثیر دیکھا ہوگا وہ اتنا کثیر سمجھتا ہوگا۔ مثال کے طور پہ ظاہر ہے کہ مثال دیتے ہیں بات سمجھنے کے لیے، میں نے اگر 1000 روپے دیکھے ہیں، سب سے زیادہ تعداد میں نے، سب سے زیادہ رقم 1000 روپے دیکھی، اور میرے نزدیک تو سب سے زیادہ پیسے یہی ہیں، مجھے اس سے زیادہ گنتی ہی نہیں آتی۔ اگر ہمارے سننے والوں نے 1,00,000 روپے دیکھے ہیں تو وہ کہیں گے بھئی 1,00,000 روپے حد ہے، جس نے 1 کروڑ دیکھے ہیں وہ کہے گا 1 کروڑ حد ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جو جتنا زیادہ تعداد جانتا ہے اس کا کثیر اتنا زیادہ ہے۔ اب یہ میرا آپ کا مخلوق کا محدود علم ہے، جب علم کا خالق، حدوں کا خالق، لامحدود ذات کہہ رہی ہے اللہ کا کثیر ذکر کرو۔ تو سائل آیا امام کی بارگاہ میں، کہنے لگا مولا حضرت نوح کی عمر 2500 برس تھی، تبلیغ 900 سال تھی، پہلے انسان اتنے لمبا عرصہ جیا کرتے تھے، ہماری تو 100 برس 70 برس 80 برس عمر ہے، ہم اللہ کا ذکر کثیر، اچھا چلیے ہم اپنی کیپیسٹی میں ذکر کثیر سمجھ لیں اور وہ اللہ کے کثیر نہ ہو۔ تو امام معصوم نے کہا جو تم سمجھ رہے ہو اگر تم کر ہی نہیں سکتے تو قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی نفس کو اس کی کیپیسٹی، اس کی وسعت سے زیادہ زحمت ہی نہیں دیتا۔ تو اگر تم کر نہیں سکتے تو اللہ نے کہا کیوں؟ کہا مولا ہم ذکر کثیر کر سکتے ہیں۔ مولا نے کہا بے شک کر سکتے ہو۔ کہا مولا کیسے کر سکتے ہیں؟ تو مسکرا کے کہنے لگے جو نماز کے بعد ایک تسبیح فاطمہ پڑھے اس نے اللہ کا کثیر ذکر کر دیا۔ اس بنیاد پہ علامہ عادل علوی نے کہا چونکہ آج رات میں آپ قضائے عمری بھی پڑھیں گے، عبادت بھی کریں گے، 100 رکعت نماز بھی پڑھیں گے اور اس میں تسبیح فاطمہ پہ پڑھیں گے، تو سوچیں کہ آپ اللہ کا ذکر کثیر کر رہے ہیں، جس کی پڑھی ہوئی تسبیح ذکر کثیر ہے اس کی اپنی ذات کیا ہوگی۔ اور آگے چلیے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تنزل الملائکہ، ملائکہ اس رات میں نازل ہوتے ہیں، اور روح الامین اور روح القدس نازل ہوتے ہیں۔ اور یہ ایک الگ بحث ہے کہ روح الامین اور روح القدس میں کیا فرق ہے۔ امام سے پوچھا کہ مولا روح القدس کیا ہے؟ تو کہنے لگے یہ جبرائیل سے زیادہ بڑا فرشتہ ہے جسے اللہ نے معمور کیا۔ نے کہا روح القدس جبرائیل کا نام نہیں ہے، کہ ملائکہ کہہ کے جبرائیل کو شامل کر لیا، اب روح کہا ہے تو یہ روح الامین نہیں ہے، روح القدس ہے، یہ ایک اور فرشتہ ہے جو ائمہ کی خدمت پہ معمور ہوتا ہے، وہ بھی نازل ہوتے ہیں۔ کیا لے کے نازل ہوتے ہیں؟ اللہ کا امر لے کے نازل ہوتے ہیں، اور سلام کرتے رہتے ہیں کب تک؟ حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جائے۔ تو یہاں احادیث ائمہ نے بھی، ہمارے علماء نے بھی، اور اس پہ اتفاق ہے مذہب تشیع کا کہ یہ امر ظاہر ہے کسی اولی الامر پہ اترے گا۔ تو جب تک سورہ قدر میں یہ آیت رکھی ہوئی ہے کوئی ایک اولی الامر ہونا ضروری ہے۔ ہر زمانے کا امام اپنے زمانے کا اولی الامر ہوتا ہے، آج بھی اولی الامر ہے، لیکن ظاہری حکومت میرے امام زمانہ کی ہے، ہمارے اور آپ کے زمانے کے امام کی ہے۔ تو آج کی رات
تمام فرشتے تمام امور لے کے امام زمانہ کے دروازے پہ اترتے ہیں اور صبح ہونے تک ان پہ سلامتی بھیجتے رہتے ہیں. یعنی سارے امور، موت سے لے کر حیات، حیات سے لے کر زندگی، زندگی سے لے کر رزق، رزق سے لے کر اولاد، سب کا فیصلہ حدیث نے بتایا، تفسیر نے بتایا، آج کی رات ہوتا ہے. آقا خمینی نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا کہ اولی الامر وہ ہوتا ہے جسے اللہ نے اذن دیا ہو اور امر لے کے سارے سال کا فرشتہ. بھائی جب اللہ نے فیصلہ کر ہی دیا ہے تو کوئی فرشتوں سے پوچھے کہ امام کے دروازے پہ کیوں آ رہا ہے، تو فرشتے یقیناً یہی جواب دیں گے کہ جب تک یہ راضی نہ ہو تب تک اللہ بھی تقدیر نہیں لکھتا. تو جب تقدیر آئی اور امام زمانہ کے سامنے آتی ہے، اسی لیے دعاؤں کی رات ہے، تقدیروں کے بدلنے کی رات ہے. تو امام زمانہ کے لیے دعا کریں اور ان سے دعا کریں، ان کے وسیلے سے پروردگار سے دعا کریں کہ مولا جو ہماری الجھنیں ہیں، جو مشکلیں ہیں، جو ہمارے گناہ ہیں، ان کو آپ کے وسیلے سے خدا معاف فرمائے، ہماری مشکلوں کو حل کرے. اور آقا خمینی کا جملہ آپ کے حوالے، اور پھر ہم آپ سے اجازت لیں گے اور انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. انہوں نے لکھا اولی الامر کا اختیار یہ کہ چونکہ اللہ نے اسے اذن دے دیا ہے اور امر اس کے دروازے پہ آتا ہے اور فرشتے امر لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور سلام کرتے رہتے ہیں، تو اب یہ امام کا اختیار ہے، چاہے جس کا رزق بڑھا دے، چاہے جس کا رزق کم کر دے. تو جس سے ہمیں رزق ملتا ہو کم از کم اس کی تعریف تو بیان کرنی چاہیے اور اس کی سلامتی کی دعا بھی کرنی چاہیے. تو آج رات عبادتیں بھی کیجیے، تلاوت قرآن بھی کیجیے، مغفرت کی دعا بھی کیجیے، امام زمانہ کی دعا بھی پڑھیے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ 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 اللہ. چاند تاروں کے شان جہاں